خوشی اور غمی کے اندر پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ طریقے کے خلاف ساری خوشی اور غمی گزاری. حالانکہ خوشی کے وقت شکر کر کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے عمل کرنا چاہیے گا، اور غمی کے وقت صبر کر کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے گا. اصل کے اندر خوشی کا دن ہوتا ہے، اور پھر اس خوشی کا کوئی فائدہ نہیں جس خوشی کے اندر انسان کے رشتے دار ہے تو خوشی کا دن، مگر رشتے دار ایک دوسرے کے نام ناراض ہے تو خوشی کا دن، مگر رشتے داروں کا ایک دوسرے کے نام تعلق ختم ہے تو خوشی کا دن، مگر مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے دل کے اندر بغض اور حسد ہے تو یاد رکھو یہ چیزاں خوشی کے واسطے مناسب نہیں، بلکہ خوشی کے دن کے واسطے مناسب یہ ہے کہ انسان اپنی پرانی رنجشوں وغیرہ بھلا کے ایک دوسرے دوسرے ناراضگیوں وغیرہ ختم کر کے اپنے آپ کو بھی خوشی دے اور اپنے گھر والوں کو بھی خوشی دے. یہی قربانی ہے، اس کی اہمیت کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ 10 سال پیارے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر رہے، اور کسی بھی سال پیارے پیغمبر نے قربانی ترک نہیں کی تھی، قربانی کو چھوڑیا نہیں، بلکہ ہر سال قربانی کی. اور پھر پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صاحب نصاب نہ، انہوں نے کوئی اتنی مال و دولت کوئی نہیں جس کی وجہ تو انہوں نے اتنے قربانی واجب ہو گئی، لیکن چونکہ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اس وجہ تو پیارے پیغمبر ہر سال قربانی کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے احادیث کے اندر کثرت نال آتا ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو جو کچھ بھی آتا ہے پیارے پیغمبر صدقہ کرتا ہے. یعنی اگر انسان اللہ کی رضا واسطے اور خوشی حاصل کرنے واسطے قربانی واجب نہیں تا بھی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی انسان کی خوشی اور قربانی کی مقام اور اہمیت کے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سالوں کے اندر کوئی ایک قربانی بھی ترک نہیں کی تھی کہ ایک سال پیارے پیغمبر نے قربانی نہ کی ہو، بلکہ جی میں پہلے بھی ایک دو جمعے دوتے عرض کر چکا
کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 دمبے بعض اوقات جمع کر دیں اور دمبے بھی موٹے تازے، بعض روایات کے اندر بالکل کالے رنگ دے دمبے، اور کعبہ شہر نے عملہ ہے دے مختلف معنی کیتے گئے کہ مختلف رنگاں دے دمبے پیارے پیغمبر ذبح کر دے ہیں۔ ایک دمبا اگر اللہ سائیاں ایک میری طرف ہوئے اور ایک میری امت کی طرف، اور اسی طریقے کے نال حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس وقت قربانی کرتا ہے تو جس جانور کی قربانی کرتا ہے اس دے ایک وال دے بدلے اللہ رب العزت کی ذات اپنے اس بندے کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے وال اس جانور کے ہیں اتنی نیکیاں، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے وال ہیں اتنی نیکیاں، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے دے نال انسان جانور دے وال نہیں گن سکتا، بے شمار وال ہیں، اسی طریقے دے نال جڑا بندہ قربانی کرتا ہے اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے کہ وہ نیکیاں شمار دے اندر نہیں آ سکتی بلکہ بے شمار نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جی بھیڑ وغیرہ ہے اس دوتے تو اون ہوتی ہے اور والا دی بنسبت اون جڑی ہوتی ہے بریک ہوتی ہے، اور والا دی بنسبت ہوتی بھی زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ جڑا بندہ یہ بھیڑ وغیرہ یا دھبا وغیرہ ذبح کرنا ہے تو کیا اس اون دے بدلے بھی ایک اون دے بدلے نیکی ملسی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ اگر کوئی بندہ یہ جانور ذبح کر دے کہ جس دوتے اون وغیرہ ہے تو ہر اون دے جڑا وال ہوندا ہے اس دے بدلے بھی اللہ رب العزت نے کیا۔ لیکن انہاں تمام چیزاں دے واسطے ضروری یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے، نظریہ بھی ٹھیک ہوئے اور انسان کی نیت بھی ٹھیک ہوئے۔ اگر انسان کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہیں تو پھر بھی قربانی نہیں ظاہر، اور اگر انسان کی نیت صحیح نہیں تو پھر بھی انسان کی قربانی والا عمل یہ ضائع ہے، یہ ٹھیک نہیں، برباد۔ نیت کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے، ہر عمل کے اندر نیت کا صحیح ہونا۔ اسی واسطے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال دا دار و مدار نیت ہوتی ہے۔ انسان کی نیت صحیح تو پھر چھوٹا سا بھی عمل کر سی، اگر نیت کے اندر بالکل اللہ کی رضا ہے اور دوسری کوئی چیز بھی نہیں، نیت اللہ رب العزت کے واسطے خالص کر کے رکھیے، تو پھر اگر کوئی چھوٹا سا بھی عمل کر سی اس دے نیت کے اندر جتنا خلوص ہوتی اللہ اس کو اتنا زیادہ اجر عطا کرتا۔ اگر نیت صحیح نہیں، نیت کے اندر تھوڑا سا بھی فطور ہے اور پھر چاہے جتنا بڑا عمل کیوں نہ کرے وہ عمل ضائع تو ہو سکتا ہے اور جو اللہ رب العزت اجر عطا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر بھی نیت کے مسائل کہ نیت خالص اللہ واسطے رکھ، مختلف مقامات کے اندر احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بھی نیت کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں اعمال کے واسطے، تو پھر نہ قرآن کے اندر شک ہے، نہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اندر شک ہے۔ جس وقت دوئیں چیزیں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ جس انسان کی نیت صحیح ہے اس کا عمل قابل قبول بھی ہے، اس دوتے ثواب اور اجر بھی ملتا ہے، اور اگر انسان کی نیت صحیح نہیں جتنا بڑا عمل کیوں نہ کر سی، نہ اس کا
عمل قابل قبول ہے تو جو عمل ہوتے اس کو ثواب ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جتنے بھی انسان اعمال کرتا ہے قربانی والے دن یعنی 10 ذی الحجہ تمام کے تمام اعمال کے وچوں اللہ رب العزت کے نزدیک اگر سب نالوں زیادہ پسندیدہ عمل ہے تو وہ اس جانور کا خون بہانا ہے۔ بعض حضرات موجودہ دور کے اندر چونکہ فتنے کا دور اور دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب تمام کے تمام فتنے کو معافی ہو۔ بعض انسانوں کا نظریہ یہ ہے اور لیبل بڑا اچھا لیں گے، بڑا خوبصورت نام دے دیں اس کہ جی قربانی جانور ذبح کرنا اور پھر خون وغیرہ اور انہیں خواب کاجی ہو گوجڑی وغیرہ اپنا جاتی پہ یہ ہوئے سی وہ ہوئے سی اس طرح بہتر ہے کسی غریب کے واسطے دے چھوڑو۔ وہ اتحاد والے جنہیں جمع کیتے ہوئے اپنے کارخانے بنائے ہوئے مرکز بنائے ہوئے انہوں نے بھی پیسے جمع کرا چھوڑو، کسی غریب کی شادی ہوئے سی یہ ہوئے سی یتیم بچے کی کفالت ہوئے سی۔ یاد رکھ اگر قربانی کو گھٹ عمل سمجھتے ہوئے کم کر سے تو پھر تیرے ایمان کا بھی پیارے پیغمبر کو پتہ نہیں کہ غریب آدمی نے بھی ہونا ہے، پیارے پیغمبر کو پتہ نہیں کہ یتیم بچے کی بھی کفالت ہونی ہے، اللہ کو پتہ نہیں کہ میں یتیم بچے بھی بھیجنے ایسے اولادہ بھی بھیجنی ہیں کہ جنہوں نے بچپن کے اندر انہوں نے والدین میں ٹوڑ چھوڑنے اور پھر انہوں نے یہ کفالت بھی ہونی ہے کہ میں اس قربانی کو ختم کر کے میں یہ حکم جاری کر چھوڑا کہ نہ یتیم بچے کی کفالت کے واسطے پیسے خرچ کروں نہ۔ میرا دوست اگر ایسا کوئی لیبل لا کے قربانی تو منع کرتے ہو تو اسلام کا بھی خطرہ ہے، اور اگر تو اور میں اس پہ عمل کرتے میرے اور تیرے اسلام کا بھی لیبل بڑا سونے جی غریب لوگوں کی انہوں نے خدمت کا شوق ہے، انہوں نے یتیم بچے کی کفالت کا شوق ہے جی یہ تو فلاں جی بڑے نیک کام کر دے۔ میرا بھائی جرا قربانی جیسی عظیم عبادت اور جس کو تمام نے تمام فقہا نے فرض یا واجب لکھے ہے اس چیز کو اگر ختم کر کے اپنی طرف ایک چیز گھڑ کے اور اس کو نیکی کا کام سمجھ سے پھر پیارے پیغمبر کی شریعت ہوتے تیرا عمل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ تو علماء نے لکھے ہے کہ اگر ایک آدمی قربانی کے ہوتے خرچ کرتا ہے یعنی قربانی کرتا ہے اور اس ہوتے مثال کے طور ہوتے 10,000 روپے خرچہ آتے ہیں یعنی قربانی کے واسطے ایک پتی کے اندر یا ایک جانور کے واسطے یا ایک بکری وغیرہ واسطے 10,000 روپے لگتا ہے۔ اس آدمی نے 10,000 روپے خرچ کیتا ہے اور دوسرے آدمی نے اللہ کے نام دوتے 20,000 روپے صدقہ دیتا ہے۔ تمام کے تمام علماء اس چیز دوتے متفق کہ جیڑا اجر اور ثواب جیڑیاں نیکیاں وغیرہ اس 10,000 دوتے ملنی ہے وہ اس 20,000 دوتے نہیں ملنی۔ حالانکہ دے تو دو اللہ کے نام دوتے رہے وہ بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں وہ بھی صدقہ دے رہے اور اللہ کے نام دوتے دے رہے ہیں لیکن تب پھر بھی فضیلت اتنی زیادہ ہے کوئی انسان قربانی ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ ما عمل آدمی نہیں کوئی عمل کردہ آدمی کوئی عمل بھی آدمی کرے من عمل یوم النحر قربانی والے دن جو کوئی انسان کرتا ہے فرمایا احب الی اللہ من احراق الدم تمام دیاں تمام لیلیاں تمام دے تمام کم جو کچھ بھی انسان کرتا ہے شریعت مطابق اگر کرتا ہے تو اللہ نے نزدیک محبوب عمل نماز پڑھتا ہے تو بھی اللہ نے نزدیک محبوب عمل
قربانی والے دن صدقہ کر دے تاں بھی اللہ دے نزدیک محبوب عمل اگر قربانی والے دن کسی یتیم دے نال اچھا سلوک کر دے تاں بھی اللہ دے نزدیک محبوب عمل قربانی والے دن اگر انسان اپنے گھر والے دے نال حسن سلوک کر دے تاں بھی اللہ دے نزدیک محبوب عمل اگر قربانی والے دن انسان اپنی رجشہ وغیرہ ختم کر کے مال اللہ دے رضا دے واسطے صلح کر لیندے تاں بھی اللہ دے نزدیک عمل بھی محبوب عمل کا سارے محبوب ہیں لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دے تمام عمل محبوب اپنی جگہ دوتے اللہ دے پسندیدہ عمل اپنی جگہ دوتے لیکن سارے عملہ دے نالوں اگر پسندیدہ عمل ہے تو یہ ہے کہ من احراق الدم وہ انسان خون بہتا دے رہا سب نالوں زیادہ محبوب عمل انسان کا اللہ دے نزدیک سب نالوں زیادہ محبوب عمل وہ انسان نہیں ہے کہ انسان خون بہاوے یعنی جانور ذبح کرے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا کہ جس وقت دن قیامت ہونے جس جانور میں ذبح کر رہے ہیں اس قیامت والے دن اس جانور نے اپنے کھریوں سمیت اپنے کھروں سمیت اپنے والا سمیت اپنے خون وغیرہ سمیت ہر چیز سمیت اس جانور نے پیش ہونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدم لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ کہ جس وقت اس جانور ذبح کرتے ہو جس وقت اس خون بہتے ہو اس وقت اس جانور دا خون اجے تک زمین دے اوتے نہیں ٹھاتا اللہ پہلے خون کر دیتا ہے اگر انسان دی نیت صحیح ہے اجے تک جانور انسان ذبح کر رہے ہیں اللہ انسان دی نیت دیکھ رہے ہیں کہ دی نیت کیا ہے دی نیت اگر خالص اللہ دے واسطے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان الدم لا يقع من اللہ بمکان قبل ان يقع من الارض کہ اللہ اس خون نو پہلے قبول کر لیندے اس تو خون زمین دے اوتے ڈھاوے اس وجہ تو فدیبو بہا نفسا جس وقت تو صحیح گل سن لئیے کہ اجے تک زمین دے اوتے خون دا قطرہ نہیں ڈھاندا اللہ اس خون دے قطرے ڈھامن تو پہلے اس نو قبول کریں دے تو ہوں میں پیغمبر آخر ہوں فدیبو بہا نفسا ہوں جس وقت قربانی کرنی ہے اپنے ہاں نماندہ نہیں کرنا اپنے دل در پریشانی نہیں رہ کے اپنی بلکہ اپنے دل کو خوش کر کے قربانی کر اللہ نے پیغمبر دے کول پوچھے گیا یا رسول اللہ قربانی دا حکم تے دے رہے ہو قربانی دا اجر و ثواب کا دس چھوڑے ہے کہ ہر وال دے بدلے اللہ تو اجر عطا کرسی ہر وال دے بدلے اللہ تو نیکی عطا کرسی اور یہ جنی قربانی ہے اجے تک اس دے خون زمین دے اوتے نہیں ڈالدا اللہ پہلے قبول کر لیندا ہے اے اللہ دے پیغمبر اے تدسو اے قربانی ہے کیا چیز قربانی کدا شروع ہوئی ہے اے قربانی کیوں کرنی ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے سنت ابیکم ابراہیم اے تواڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے یعنی کیا مطلب کہ جڑی قربانی ذبح کرن والی ہے سب تو پہلے حضرت ابراہیم نے کی اس تو پہلے بھی قربانی موجود لیکن قربانی کی شکل مختلف ہے لیکن ذبح کرن والی قربانی حضرت ابراہیم دی سنت ہے حضرت ابراہیم دی سنت کہنے اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام میں اللہ نے خواب دکھایا ہے اور صبح دے وقت اٹھی کے اپنے بیٹے وقت انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى او میرا بیٹا میں رات خواب دیکھے انی ارا فی المنام انی اذبحک کہ میں تینوں ذبح کر رہا او اسماعیل میں خواب دے اندر دیکھے میں تینوں ذبح کر رہا ہوں چونکہ میں پیغمبر اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے جس وقت اللہ نے میرے کو خواب دکھا چھوڑے ہیں انیار سمجھ کے میرے ہوتے وہی آ گئی ہے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ میں تینوں ذبح کرنے وہ اسماعیل ہے جڑا اسماعیل اللہ کا پیغمبر
پیغمبر منگدا رہا ہے 86 سال دی عمر تک منگدا رہا ہے 90 یا 99 سال دی عمر تک منگدا رہا ہے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا اسماعیل اجے تک چلن دے مسے قابل ہویا ہے اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر اس اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر ہاں ابراہیم تو ہوئے اجے جس وقت خدا اولاد ہے اس وقت والدین دی اللہ نے قربانی منگی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرا ابا جان میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کریم میں کو تیرے تو زیادہ سونا گھر عطا کرسی اس نال بھی خوبصورت گھر عطا کرسی تو جو میری گل نے بندہ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر انہیں کو چھوڑ کے لگا ہے اور انہیں دے واسطے اعلان کر چھوڑ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء وبدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ حضرت ابراہیم اپنی قوم والوں پہ آگئے حضرت ابراہیم اپنے والد پہ آگئے اے ابا جان اے میری قوم تے میری برادری جتنے تک تسا اکیلے اللہ نوتے ایمان نہ لے کے آسو اتنے تک تو آڈے تے میرے رستے جدا ہیں اتنے تک میں تو تسا ایک نہیں ہو سکتے اللہ نے قربانی منگی اپنے والدین دی قربانی دے چھوڑی اپنی برادری دی قربانی دے چھوڑی اللہ نے جس وقت قربانی منگی تے اپنی اولاد دی بھی قربانی دے چھوڑی انی ارا فی المنام انی اذبحک او ابراہیم میں دیکھ رہے خواب کے اندر کہ میں تنو ذبح کر رہا اس تو پہلے بھی جس وقت اجے تک پیدا ہوئے نمی پیدائش معصوم بچہ اسماعیل اس وقت بھی اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر انہوں ایسی وادی دے اندر چھوڑ کے رہی ایسے جگہ دے اندر انہوں چھوڑ کے رہی جس جگہ دلتے آج تک انسان بسے کوئی نہیں جس جگہ دلتے کوئی آبادی کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تو جو مقدہ میں قربانی تے میرے پتر دی قربانی بھی حاضر رہی اجے تک معصوم بچہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے لگے ہوئے دل جس وقت کو جو ترم دے قابل ہوئے ہے اس وقت اللہ ذبح کرنا منگ دے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر میرا بیٹا تم بھی غور کر کے میں کو کے کرنا چاہیے میں کے کراں اللہ نے جس وقت میں کو حکم دے چھوڑے ہے تم بھی تدسا میں کے کراں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر او ابا جان جس چیز دا حکم ہوئے حکم کر چھوڑ یعنی کیا مطلب جس وقت اللہ تیرے کو میری قربانی پہ ہم دے تو میری قربانی دے چھوڑ میری قربانی دے چھوڑ یا ابت فعل ما تؤمر باقی رہ گیا میرا معاملہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین میری جو پرورش ابراہیم دے گھر ہوئی ہے میری جو پرورش اللہ دے پیغمبر دے گھر ہوئی ہے تو میں اپنے آپ تے یقین رکھدا کہ تو میں کو صبر کرن والے وچوں میں سے تو میں کو صبر کرن والے دے وچوں میں سے میں صبر کرن والا ہوں میں تیوا ویلا کوئی نہ گھٹے صاحبہ تو میں کو ذبح کر چھوڑ اللہ فرماتا ہے فلما اسلم جس وقت جو ہے بندے راضی ہو گئے میرے جو ہے پیغمبر میرا ابراہیم پیغمبر بھی راضی ہو گیا اپنے بیٹے کی قربانی دے واسطے میرا اسماعیل پیغمبر جس میں اللہ نے بعد کے اندر نبوت عطا کرنی ہے وہ بھی راضی ہو گیا اپنی قربانی دے واسطے اللہ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین جس وقت وہ ہے اس چیزوں سے راضی ہو گئے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو خاصے دے بھر لٹایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ متھے دے بھر نے لٹایا جس وقت لٹایا اللہ فرماتا ہے نادیناہو میں اللہ نے آپ حضرت ابراہیم نو آواز ماری تے کیا قد صدق الرؤیا او میرا ابراہیم تینوں میں اللہ نے خواب دکھایا ہے کہ بیٹے کی قربانی دے تے بیٹے کی قربانی دے چھوڑیے تے اس خواب کو پورا کر چھوڑیے قد صدق الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین جس وقت تو میں اللہ دی گل من کے قربانی کرن والا ہو گئے اپنے بیٹے کی قربانی دے واسطے تیار ہو گئے وفدیناہ بذبح عظیم
قربانی میں اللہ نے منگی، اس دے بدلے میں اللہ نے آسمانہ دے اتوں جنت دے وچوں ایک بھیڑ دا بچہ تمبا بھیڑ چھوڑیا کہ اس نو تساں ذبح کر چھوڑو۔ اسماعیل پیغمبر نو ذبح کر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، میرا پیغمبر تسا خواب سچا کر چھوڑے ہے، تسا قربانی دے چھوڑیے۔ اس وجہ تو اللہ نے پیغمبر فرمان دے اے جنی قربانی والا مرے اے تواڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرا بھائی پچھلے جمعے دوسرے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے عقائد اور نظریات کی طرف، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام والے عقائد اور نظریات نہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹائم چونکہ 6:30 آئے، بس اتنا ہی کافی ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کرنا۔